بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، توحید یعنی اللہ کی وحدانیت اسلام کی بنیاد اور سب سے اہم عقیدہ ہے۔ یہ ایمان کا بنیادی ستون ہے جو انسان کو اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ توحید انسان کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق عطا کرتی ہے اور اسے ہر قسم کی گمراہی اور شرک سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ توحید کی وضاحت میں قرآن مجید کی حقانیت ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تعلیمات، اعجاز اور تاریخی حقائق پر غور کرنا ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ناظرین کرام، قرآن کی حقانیت کی واضح مثال اس کا علمی اعجاز ہے، جیسا کہ علم فلکیات، جغرافیہ اور انسانی تخلیق کے بارے میں جو حقائق قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیے، وہ آج سائنسی تحقیقات کے ذریعے ثابت ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ یہ آیت آج کے دور میں کائنات کے پھیلاؤ کے سائنسی نظریے کی تصدیق کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے محفوظ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ فرمایا، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الغرض ناظرین کرام، توحید کا پیغام انسان کو شرک اور گمراہی سے بچا کر اللہ کے قربت اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید جو توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اپنی حقانیت اور تعلیمات کے ذریعے ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توحید پر مضبوطی سے ایمان رکھیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں رہنما بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔